إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. محترم حاضرین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین اکرام، جیسا کہ میرا موضوع ہے وہ اولاد کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے، یعنی والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق میں سے جو بنیادی اور اہم ترین حقوق ہیں ان میں سے یہ ہے تعلیم و تربیت، اور ایک حق اور ہے حق وراثت. ان 3 حقوق کا انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اگر مثلا کسی کا بیٹا یا کسی کا بیٹا وہ پرورش پا رہا ہے اور اس کا پورا نان و نفقہ یعنی پورا خرچ اگر والدین اٹھا رہے ہیں اور وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو شادی کرنی ہے، یعنی شادی کی عمر کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور والدین کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کرائیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طریقے سے علامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس بارے میں، تو انہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی کہ مطل الغنی مظلوم، یعنی ایک مالدار آدمی ہے اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے شکل میں وہ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، وہ ظالم ہے جو ٹال مٹول کرتا ہے خرچ کرنے میں. تو اگر آپ کے بچے اس لائق ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کرا سکتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، تو ایسی صورت میں جن شروط کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ایسی صورت میں علماء نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرائیں. عین ممکن ہے وہ گناہ کا شکار ہو جائے، عین ممکن ہے ناجائز جو تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، اس میں وہ پڑ جائے. ان ساری چیزوں کا وبال کس پر آئے گا؟ والدین پر آئے گا. ان ساری چیزوں کا وبال کس پر آئے گا؟ والدین پر آئے گا. تو حضانت میں پرورش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کر سکتے ہیں، گھر میں ایک بہو لا سکتے ہیں اور بچے کو گناہ سے بچا سکتے ہیں، اتنا اگر آپ کو اختیار ہے، تو ایسی صورت میں اتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت و قوت سے نوازا ہے، تو اگر آپ اپنے بچے کی شادی نہیں کراتے ہیں تو ایسی صورت میں کون ظالم ہوگا؟ آپ ظالم ہوں گے، اور بچہ جو بھی گناہ کرے گا اس کا پورا وبال والدین کے اوپر جانے والا ہے.
حتیٰ کہ شیخ عثیمین نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب میں کہ اگر آدمی 1 سیکنڈ بھی دیری کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ آج کی جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر نوجوانوں پر شادی کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو ماحول بنا ہوا ہے، جس حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، بے پردگی ہے، عریانیت ہے، ایسے ماحول میں اگر اللہ رب العالمین نے والدین کو اتنی استطاعت سے نوازا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرا سکتے ہیں تو انہیں ضرور کرانا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے حضانت میں یہ بات بھی شامل ہے، یعنی پرورش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کرائیں یا اپنے بچیوں کی شادی کرائیں، یا مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے جس میں دینی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے یا اخلاقی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، لیکن والدین اپنے ضد کی بنیاد پر اس کو کیا کرتے ہیں، شادی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی، وہ والدین کی مرضی سے وہ شادی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ مسئلہ کیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے ہو، آپ بچے کو مجبور نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ زوجہ کا اختیار کرنا یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے، والدین اس پر مسلط نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں ماحول میں کیا ہوتا ہے، والدین مسلط ہو جاتے ہیں ساری چیزوں پر، حتیٰ کہ لڑکوں کے معاملے میں بھی والدین مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ کسی لڑکی کو لے کر کے بھاگ جائے یا الٹے سیدھے کام کر دے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تب سب سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ لیکن جائز طریقے سے، صحیح طریقے کا استعمال کر کے اگر کوئی شخص اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو والدین جو ہے درمیان میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، خیر یہ تو نکاح کے باب کا مسئلہ ہے، لیکن میں بنیادی طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ایک بات کہی ہے، بات جو کہ وہ خواتین کے حوالے سے ہے، لیکن بہرحال ہے بڑی اہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح البکر حتی تستأذن، آپ کسی بھی لڑکی کو بغیر اس کی اجازت کے، جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، کنواری ہوتی ہیں، ان کے اجازت سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کو حق ولایت دیا ہے، آپ ولی ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلط ہو جاؤ بچوں پر، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھائیں گے۔ آپ چونکہ آپ کا جو دائرہ عمل ہے وہ باہر کا ہے، خواتین کا دائرہ عمل گھر کے اندر تک محدود ہوتا ہے، دونوں کا، مرد اور عورت دونوں کا دائرہ عمل الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے باہر کی دنیا کو کون زیادہ جانتا ہے؟ والدین جانتے ہیں، باپ زیادہ جانتا ہے، بھائی زیادہ جانتا ہے، اور بیٹا زیادہ جانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ولی بنے گا، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو یا چچا وغیرہ ہو، اسبا میں سے جو بھی ہو، جو بھی ولی بنتا ہے وہ مسلط نہیں ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کو اپنے بچی پر تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں کوئی نکاح کرا دیتا ہے، جبراً کوئی نکاح اپنی بچی کا کسی ایسے لڑکے کو کرا دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتی ہے، تو شرعاً اس کو آپ الگ بھی کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اللہ کے رسول نے باقاعدہ الگ کرایا ہے۔ تو ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بچی پر مسلط ہو جائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ بھی ہے کہ سارے جتنی فارمیلٹی ہوتی ہیں سب کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد بچی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فلاں لڑکے سے ایسے ہم نے وہ کر دیا ہے، کیا آپ وہ ہیں؟ تو اس موقع پر پوچھنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں پہلے پوچھی جاتی ہیں، پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ بچی ذہنی اعتبار سے تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو باقاعدہ آج کے زمانے میں لڑکیاں جس طریقے سے اپنی ہر ایک بات کا اظہار کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو باقاعدہ پوچھنا چاہیے، اجازت دینی چاہیے، اور بغیر ان کی پسند کے، بغیر ان کی رضامندی کے، کوئی کتنا بھی بڑا کوئی ولی کیوں نہ ہو، اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ بچے کو اس کے پسند کے خلاف آپ شادی کرا دیں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کو علماء نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو والدین کو اس سلسلے میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بھی کنواری لڑکی کو آپ شادی نہیں کر سکتے
یہاں تک کہ آپ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے اجازت کیسے لی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا۔ دیکھیں اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کی خاموشی ہی لڑکی کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر ماحول میں ایسا نہیں ہوتا۔ گھر کا ماحول کچھ ہوتا ہے، باپ شروع سے مسلط ہوتا ہے پورے گھر پہ، یا ایسا مزاج بنا ہوتا ہے، گھر کا ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کہ بچیاں باپ کے سامنے بول نہیں سکتی ہیں، بھائیوں کے سامنے کھل کر کے اظہار نہیں کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی رضامندی، اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ والدین پر ایسی صورت میں واجب ہے کہ وہ باقاعدہ معلوم کریں، تفتیش کریں، چاہے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہو، چاہے ماں کے ذریعے سے یا لڑکیوں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، فرینڈس جو ان کا جو سرکل ہوتا ہے ان کے تھرو سے کیسے بھی وہ معلوم کریں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر ماحول میں خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بچنا چاہیے محتاط، ورنہ یہ جو ارتداد کی جو لہریں پھیل رہی ہیں، جو لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر کے دوسرے مردوں سے بلا ولی کے نکاح کرا لے رہی ہیں، یہ زنا کی شکلیں، جو زنا کی شکلیں عام ہو رہی ہے، اور یہ نکاح نہیں ہے، یہ سارے کے سارے زنا ہے۔ جو بلا ولی کے جتنے بھی کورٹ میرج ہو رہے ہیں، بھاگ کر کے لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، مسلموں سے کر رہی ہیں تو زنا ہے، غیر مسلموں سے کر رہی ہیں تو ارتداد کے ضمن میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ کہ عورتیں لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو جاتی ہیں، دین سے پھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم سے، اہل کتاب کو چھوڑ کر کے، غیر مسلم، اہل کتاب مطلب یہودی اور نصارہ خواتین کو چھوڑ کر کے غیر مسلم سے کسی بھی خاتون کا نکاح کرنا یا کسی بھی مرد کا نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے شریعت نے، اور اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ رجحان جو بڑھ رہا ہے، یہ جو ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ جو باپ جو ہے، جو ولی جو ہوتا ہے، یہ حق ولایت کی بنیاد پر بچوں پر مسلط ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہماری شریعت نے روکا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ ان والدین اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے تعلیم و تربیت۔ میں نے کچھ باتیں اس سے پہلے بھی کہی تھی، لیکن اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی کہنی۔ پہلی چیز یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے آج کے زمانے میں زندگی گزارنا بہت آسان بات نہیں ہے، دن بدن زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں دنیاوی تعلیم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جتنے میں ایک انسان سروائیو کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تربیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں، دینی تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو دینی تعلیم میں کم سے کم ایک مسلمان کو اتنا جاننا چاہیے جس سے روزمرہ کے دینی جو مامورات ہیں وہ اس پر عمل کر سکتے، جیسے نماز پڑھنا ہے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، اور جو ایمان کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں، وہ توحید کے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب ہر مسجد میں باقاعدہ اس کو درس دینا چاہیے اور اس کو پورا ایکسپلین کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے ما لا یسع المسلم جہلہ، یعنی اس کتاب میں ان مسائل کا تذکرہ ہے جس کا ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، جس کا ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ان سارے مسائل کا اس میں بہت ہی مختصر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو ہر شخص کو پڑھ کر کے بتایا جائے اور سمجھایا جائے۔ تو دینی تعلیم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم میں انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اسکالر بن جاتا ہے، عالم و مولانا بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ مجتہد بن جاتا ہے، لیکن کم سے کم ایک مسلمان کو دینی تعلیم اتنا ہونا چاہیے جس سے وہ روزمرہ کے مسائل میں دوسروں کا محتاج نہیں ہو۔ بتائیے، گھر میں کسی کا یا پڑوس میں کسی کی وفات ہوتی ہے، اس کو جنازہ کی دعا نہیں معلوم ہے، نماز پڑھتا ہے درود شریف نہیں معلوم ہے، اسے آیت الکرسی نہیں یاد ہے، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے قرآن پڑھنا تک نہیں جانتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے بنا تجوید کے، بغیر جو اس کے اصول و ضوابط کی رعایت کے، کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی خامیاں ہوتی ہیں کہ جو پڑھایا ہے اس پر بھی اس کا وبال پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچوں کو، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ ان کو صحیح طور پر قرآن سکھائیں۔ تو اگر آپ قرآن نہیں سکھاؤ گے تو یہ گناہ ہوگا، اور ایسی صورت میں یہ پورا گناہ کس پر آئے گا؟ جن کے پاس آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے تجوید کے ساتھ
میں خاص طور سے زور دے رہا ہوں، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک لفظ سے معنی بدل جاتا ہے، زبر اور زیر کے اوپر اور نیچے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ آدمی اللہ کی تعریف کے بجائے اللہ کو گالی بھی دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہو گیا، گالی دے دی اللہ تعالیٰ کو۔ حرام ہے یہ چیزیں، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ دینی تعلیم کے لیے، ایک دینی تعلیم کے متعلق اتنا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جس میں روزمرہ کے مسائل کو وہ جانیں۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے جو مخصوص مسائل ہیں ان کے اپنے طہارت کے، جیسے بلوغت کے کچھ احکام ہوتے ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں تو کچھ اس کے احکام ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ ماڈرن جو ایجوکیشن ہے وہ سیکس ایجوکیشن کی طرف بھاگ رہا ہے، اس میں اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہ ساری چیزیں ہمارے مبادیات میں شامل ہیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس پر بات ہی نہیں کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء جو ہوتے ہیں، مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کیسے علاج کرتا ہے؟ وہ مریض کو وہ دوا نہیں دیتا جو اسے اچھا لگتا ہے، وہ مریض کو وہ دوا دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں عوام کی ضرورت کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے مزاج کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزاج کیا ہے؟ آج کچھ ہے کل بدل جائے گا، لیکن جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ فکس رہتی ہیں، ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ فکس رہتی ہیں۔ تو ہماری ترجیحات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے، اچھا اس میں بھی دینی تعلیم میں سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے توحید پر، ایمان پر۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، علماء تک کو دیکھا ہوگا، وہ دینی تعلیم تو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا تو بہت اچھے سے آتا ہے، دعائیں بہت ساری یاد ہیں، امامت بھی کراتے ہیں، لیکن قبروں پر جا کر کے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ وہ شرک کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے ایک بات کی روایت کی، وہ روایت میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مساجد میں عام طور پر جو پڑھائے جاتے ہیں ایسے بھیج دیا جاتا ہے، قرآن کریم کچھ دعائیں چھوٹی موٹی چیزیں کچھ بتا دیے، بس ہو گیا کام ختم۔ سب سے زیادہ جو ہمارے فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان اور عقیدے پر ہے، توحید پر ہے۔ تو توحید یہ ہمارا بیس ہے، ہمارا بنیاد ہے، یہ درست ہوگا اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا تو یہی اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی پر سب سے زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ تربیت کے حوالے سے، تربیت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آئیڈیل پرسنالٹی، آپ کی جو شخصیت ہونی چاہیے نا وہ مثالی ہونی چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو آبزرو کرنا سیکھ جاتا ہے، تبھی سے وہ آبزرو کرتا ہے، وہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ آپ بچوں کو منع کریں گے، بچے بہت زیادہ باتوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ جو کرتے ہو وہ ضرور وہ دیکھتے ہوئے سیکھتا ہے۔ آپ کو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو لے کے آئے ہیں تو دیکھے گا کہ ابا جان وہ ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اسے بھلے ہی ہاتھ باندھنا نہیں آتا ہو لیکن وہ ہاتھ باندھنے کی کوشش کرے گا۔ تو بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے آپ کی، آپ کے اہلیہ کی، اور دوسری چیز یہ کہ گھر کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ تربیت، یہ دینی مراکز اور دینی جو ماحول ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے معاون تو ہو سکتی ہیں، لیکن تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ جیسے مثلا اسکول میں کیا ہوتا ہے، وہ تربیت میں معاون ہو سکتے ہیں، وہ تربیت میں معاون ہو سکتے ہیں، کردار کو سنوارنے میں معاون ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن اصل کام یہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دینے کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ موبائل فون ہے، ویڈیو گیمز ہے۔ یہ پورے بچے ہمارے جو ہے ورچوئل دنیا میں جی رہے ہیں، یہاں ہے ہی نہیں، یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ کارٹون کو دیکھ کر کے کارٹون بنتے جا رہے ہیں،
وہ جو ہے سیریلس کو دیکھ کر کے اس رنگ میں وہ رنگے جا رہے ہیں. ان کے جو آئیڈیلس ہیں وہ ہیروز اور سیلیبریٹیز ہیں، علماء نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے. ہم بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے جان چھڑا لیں گے بعد میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں ایک ماحول جو ہونا چاہیے انوائرمنٹ وہ بالکل آئیڈیل ہونا چاہیے، مثالی ہونا چاہیے. بہت سارے گھروں میں آپ جاتے ہوں گے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں گھر بڑا صاف ستھرا ہے، یہاں یہ چیزیں رکھی ہیں، وہاں وہ چیزیں رکھی ہیں. آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ویسے ہی اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ہی آپ اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ دوسرے لوگ جب آپ کے یہاں آئیں تو اس سے دیکھ کر کے سیکھیں. اور بہت سارے ہم لوگ بچپن میں بھی سنتے تھے کہ آج بھی لوگ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہے نا وہ ایسا ایسا کرتے تھے، وہ ہم کو نماز کے لیے ایسے لے کے جاتے تھے. لیکن اب یہ جو نئی جنریشن یہ جو وجود میں آ رہی ہے، کیا یہ کہے گی؟ یہ نہیں کہے گی، کیونکہ اس نے بچوں کو ابا کو دیکھا ہی نہیں ہے. ابا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. تو بچوں کو وقت دیں، اور وقت یہ بہت ضروری ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے. اور ایک چیز اور، تربیت جو ہے نا اچانک سے نہیں آتی ہے، بتانے سے نہیں آتی ہے. تربیت یہ ایک مدتوں کی کوشش ہوتی ہے. ایک کسان جو ہوتا ہے جب وہ کھیتی کرتا ہے تو پہلے بیج بوتا ہے، تو کچھ مدتوں بعد فصل لہلہاتی ہے. اچانک سے وہ بیج ڈالا اور فوراً وہ نہیں ہو گیا. آپ کی بچیاں 12 سال 13 سال 14 سال کی ہو گئی ہیں، آپ چاہیں اچانک پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ چاہیں آپ کے بچے جو ہے یوں ہی آپ کی کوئی بات نہ ٹالیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بڑے ہو گئے ہیں، ان کو شروع سے اس بات کی تعلیم دینی ہوگی. اور اخلاق جو ہوتا ہے نا، اور ایک چیز دیکھیں، ہمارے یہاں ہماری کوشش کیا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. جیسے جانوروں کو پالا جاتا ہے ایسے بچوں کو پال رہے ہیں. جانوروں کو کیا ہوتا ہے، چارے کی ضرورت ہوتی ہے، چارہ دے دیتے ہیں، یا جو بھی وہ کھاتا ہے ہم وہ دے دیتے ہیں. اس کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جگہ اس کا خاص کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، یہ ساری ہو جاتی ہے. لیکن جانوروں اور بچوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں اور بچوں میں فرق یہی ہے کہ بچوں کا سماج اور سوسائٹی میں کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے. ان کے پاس اخلاق ہوتے ہیں، ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، ان کے پاس کمالات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اور آپ کو جو یہ نعمتیں دی ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اس کو سدھاریں. اس کے اندر اچھی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر بری عادتیں بھی ہو سکتی ہیں. اچھی عادتوں کو اور آگے بڑھائیں اور بری عادتوں سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ کام جو ہے بہت دقت طلب ہے اور وقت طلب ہے. آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو اس میں جوخم اٹھانی پڑے گی، پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، تب جا کر کے بچہ سنورتا ہے، بنتا ہے، کھلتا ہے. تو ضروری یہ ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو کچھ آتا ہوگا تب تو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پوری ذمہ داری جو ہوتا ہے، ایک تو بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، کرسچن اسکول میں، اور یہاں پر آنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مسجد میں جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اب جو امام صاحب سکھا رہے ہیں نا، تو بچوں کو جو امام صاحب سکھا رہے ہیں وہ پورا ثواب کس کو ملے گا؟ امام صاحب کو ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ نے تو سکھایا نہیں نا. تو کم سے کم اگر آپ نے کچھ تو سکھایا ہوتا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدمی انسان جب مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں. ایک روایت میں 3 چیزیں ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کا تذکرہ کروں گا. لیکن ان میں سے ہے اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. تو جب اولاد جب ٹھیک ٹھاک ہوگا تو جب وہ نماز پڑھے گا تب تو دعا کرے گا نا. وہ خود کے لیے نہیں دعا کر رہا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ آپ کے لیے کیا خاک دعا کرے گا؟ تو ہم جو ہے نا، ہم اپنے لیے اپنی قبر دنیا میں ہی بنا رہے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے پاس 2 منٹ ہیں، میں انشاءاللہ یہ تربیت پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا. اور آخری حق جو بچوں کو لے کر کے ہے وہ وراثت سے متعلق ہے. وراثت یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا کے حدود ہیں. اور اللہ رب العالمین نے نظام وراثت اس کو پورا سورۃ النساء میں نازل کیا ہے. سورۃ النساء میں وراثت دنیا میں آیا کیوں قانون، اس کی وجہ بھی خواتین ہیں.
تو اللہ رب العالمین نے یہاں خواتین کے ساتھ یعنی بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ان کو جو وراثت سے محروم کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء یعنی عورتوں کی صورت میں اس کا تذکرہ کر کے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ بچیوں کے حقوق کی خصوصی رعایت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ چاہے آپ کی پراپرٹی کم ہے یا زیادہ ہے، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، اس میں اگر آپ خرد برد کریں گے یا لڑکے پورا لے لیں، بچیوں کو بہنوں کو محروم کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ کہا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، انہی آیات میں یعنی وراثت کا جو سلسلہ چلا تو اسی میں کہا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہا تلک حدود اللہ، یہ جو نظام وراثت ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، اور اگر کوئی شخص نظام وراثت کو نافذ نہیں کرتا ہے اور بچوں اور بچیوں میں کے جو حقوق ہو سکتے ہیں شرعی حقوق اس کو ان کو نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں ایک اور ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فکس کر دیا ہے کہ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، تو اس میں ہمارے اور آپ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے طور پر خود برد کریں۔ تو بچوں میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں والدین کی طرف سے اس سلسلے میں انہیں ڈرنا چاہیے۔ کم سے کم آج کے زمانے میں ہر والدین کو یہ چاہیے کہ کم مرتے وقت یا مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو وراثت جو ہے نا اسلامی طریقے سے تقسیم کر دینا تاکہ ہم پر کوئی وبال نہ آئے، یہ کم سے کم وصیت کر کے دینا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے لگتا ہے کہ غنیمت کا مال حاصل ہو گیا ہے، جس کو جتنا ملتا ہے لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ایک دوسرے سے جو وابستہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔